السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام برملا اور میں ہوں آپ کو ہوسٹ عمر نذیر خان۔ ناظرین، آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے امریکہ چاہتا ہے کہ خلیج معاملے پر موقف بدلنے کے لیے چین ایران پر دباؤ ڈالے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا چین ایران کو خلیج میں جاری اقدامات سے پیچھے ہٹنے پر آمادہ کرے۔ بحران کے حال میں کردار ادا کرنا چین کے مفاد میں ہے۔ چین کے اپنے بحری جہاز آبنہ ہرمز میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ بھی موجودہ بحران سے شدید متاثر ہو رہا ہے۔ چین کی پاکستان سے ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کی کوششیں مزید تیز کرنے کی اپیل۔ چینی وزیر خارجہ وانگ شی نے کہا پاکستان آبنہ ہرمز کھولنے سے متعلق مسائل کے حل میں کردار ادا کرے۔ امید ہے کہ پاکستان اعتماد کے ساتھ اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ ناظرین، اس پہ سب سے پہلے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں مس عائشہ مسعود، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ تھینک یو سو مچ مس عائشہ فار جوائننگ اس۔ مس، کیا کہیں گی؟ امریکہ نے جو ہے وہ چین سے بھی اپیل کر دی ہے۔ چین سے جو اپیل کر دی ہے نا، امریکہ کی کوئی بھی چال جو ہے وہ بغیر وجہ کے نہیں ہوتی، اور امریکہ نے آپ کو پتا ہے کہ چین سے کہا کہ آمادہ کیا جائے، یعنی کہ ایران کا جو آبنہ ہرمز کے حوالے سے بہتر فیصلے کرنا جو ہے، وہ اس نے جملہ بولا کہ وہ چین کے مفاد میں ہے۔ جہاں جب وہ یہ جملہ بولتے ہیں نا کہ یہ چین کے مفاد میں ہے، تو دراصل اپنے آپ کو سائڈ پر کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو سیویئر سمجھتے ہیں، امن والے سمجھتے ہیں، پوری دنیا کے ایک بڑا نہیں ہوتا بندہ وہ سمجھتے ہیں سپر پاور ہونے کا، تو وہ اپنے آپ کو اتنی بڑی سٹیٹس پر رکھتے ہیں کہ جیسے انہیں ہونا چاہیے اور وہ ہے نہیں ہے، تو اس لیے وہ ڈال دیتے ہیں بات چین پہ کہ چین کے مفادات کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ایران میں اپنا ہرمز کو اور ایران کے معاملات کو بہتر کرے۔ حالانکہ دراصل امریکہ کو خود اپنے مفادات دیکھنے چاہیے کہ اس کو کیا خطرات لاحق ہیں، جو اس نے بے تکی جنگ چھیڑی اور پھر غزہ میں جو سلوک کیا، پھر ایران میں جو بچوں کو بھی مار دیا، تو اس میں اس جنگ میں وہ خود کتنے خطرات میں گھرا ہوا ہے اور اس کی اکانومی کو کیا نقصان ہو رہا ہے۔ اب اگر چین پر بات کریں تو چین جو ہے اپنا ہرمز، آپ کو پتا ہے کہ ہر وہاں سے بندر ایسی جگہ ہے جہاں سے ایک تنگ راستہ ہے جہاں سے جہاز گزرتے ہیں، اور دنیا کی اکانومی پر بھی وہ اثرات پڑتے ہیں اگر اپنا ہرمز بند ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ جو چین ہے اس کی جو تیل لینے کا سلسلہ ہے وہ بندر عباس جو ایران کی بندرگاہ ہے وہاں سے ہے، اور وہ جاری و ساری ہے۔ چین کے لیے اپنا ہرمز کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنا امریکہ بتانا چاہ رہا ہے، کیونکہ ایران سے چین لے رہا ہے، اور ایران نے چین پر پابندیاں بھی نہیں عائد کی ہوئی، اور جن ممالک کو وہ اس دوران بھی تیل اپنی بندرگاہوں سے سپلائی کرتا رہا اس میں چین ہے، بھارت ہے، پاکستان اور بنگلہ دیش ہے۔ تو چین کو یہ کہنا کہ آپ کے مفاد میں ہے ایران کا مسئلہ حل کرنا اور اپنا ہرمز کو کھولنے پر بات کرنا، اور ایران کو اپنی شرائط منوا کر چین کمزور پڑ جائے گا، چین کی اکانومی کو فرق پڑ جائے گا، یہ امریکہ کے ایسے ٹیکٹکس ہیں جو من گھڑتا ہے۔ تو یہ الٹا جو کان پکڑتا ہے، تو اس کو اب لوگ بھی سمجھنا شروع ہوئے، اور دراصل ایران تو امریکن ان پالیسیز کی جو یہ والی پالیسیز ہیں امریکہ کی کہ میں سیویئر ہوں، میں امن والا ہوں، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ آیا تھا تو اس نے کیا نعرہ پہلا مارا تھا امن کا اور جنگیں بند کروانے کا، اور آیا کس جگہ پر کہ اسرائیل کے ساتھ مل کر غزہ میں کیا حالت کی، اور پھر ایران پر اٹیک کیے، اور اس کا مقاصد میں جو چیزیں شامل تھیں اس نے کہا کہ اتنے عرصے کی اقتصادی پابندیوں کے بعد ایران اتنا کمزور پڑ چکا ہوا ہے کہ وہ یہ جنگ نہیں برداشت کر سکے گا، اور ہم ایران سے رجیم چینج کر دیں گے۔ اس رجیم چینج کے مقاصد میں آپ نے دیکھا کہ ایران کا جو رضا شاہ پہلوی کا بیٹا ہے اس کی بھی جھلکیاں دکھائی گئی تھی، تو وہ ان مقاصد میں جب کامیاب نہیں ہوا اور جنگ اس کے گلے میں امریکہ کے گلے میں پڑ گئی، اور ٹرمپ کی پالیسیز اس کی رنگ بدلتی طبیعت اور مزاج اور رنگ بدلتے بیانات کی وجہ سے نقصان پہنچا، اور امریکہ نے دیکھا کہ بجائے ایران کو ختم کرنے کے جیسا کہ اس کے مقاصد میں شامل تھا وہاں بہت بڑی تبدیلی لانے کے، یہ تو الٹا امریکہ کو نقصان ہو رہا ہے۔ تو اس صورت میں پھر دیکھیں چین چال کے تو نہیں گیا نا امریکہ، تو صدر ٹرمپ گئے چین میں، اور اس نے مجھے نہیں لگتا کہ ان کے صدر نے آ کے انہیں ریسیو کیا یا کچھ اس طرح کی بات بھی نظر نہیں آتی۔ تو اس میں اب وہ چین کو جو آگے سے ہو کے ملنے کی بات محاورتاً کی جاتی ہے نا کہ چین آمادہ کرے، کیونکہ چین کے مفاد میں ہے، کیونکہ چین کے جہاز اپنا ہرمز میں
پھنسے ہوئے ہیں. تو چین کو نہیں فرق پڑتا. دراصل یہ ہونا چاہیے امریکہ کو, اگر وہ ابھی بھی انسانیت تھوڑی سی دکھائے تو ان کو کہنا چاہیے کہ چین ہماری مدد کرے, کیونکہ ہم مشکل میں پڑ گئے اور ہم نے غلط کیا جنگ چھیڑ کے. تو بات اور ہوتی, لیکن یہ جو اس انداز میں امریکہ بات کرتا نا کہ وہ اپنا ہمیشہ سے سر یا یہ سمجھ لیں کہ پیر دوسروں کے اوپر رکھنا چاہتا ہے, تو وہ اب یہ والے مسئلے جو ہیں یہ کوئی اتنے لوگوں کی سمجھ میں آنا شروع, خاص طور پر کس کی بات کر رہا ہے ایران کی, جو کہ یہ چیزیں اچھی طرح سمجھتے ہیں, اور کس کے گھر جا کے کس سے بات کر رہے ہیں چائنا کی. ان دونوں ممالک کی ایک بڑی پرانی ہسٹری ہے, یہ دونوں قومیں ہیں, ان کے جو عوام ہے وہ بڑے مضبوط عوام ہے. ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک اس بیان سے اندازہ کر لیں کہ ایران کے وزیر خارجہ جو ہیں عباس عراقچی, انہوں نے کہا ہے کہ ایران کی عظیم عوام سے دشمنی احمقانہ بات ہے. امریکہ کو کہا ہے, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ایران کے حکمرانوں کے ساتھ دشمنی میں تمہیں ٹھوک دیں گے یا ایران کی افواج کے ساتھ یا ایران کے اداروں کے ساتھ. انہوں نے اپنی عوام کو کہا ہے, اور یہی بات ہمیں بھی سمجھنے والی ہے کہ یہ جو پنجابی, پٹھان اور سندھی اور بلوچی ہیں, عظیم عوام بننے کے لیے چائنا اور ایران سے سیکھنا پڑے گا. تو جو ٹرمپ ہے, جس انداز میں امریکی وزیر خارجہ جو ہے مارکو روبیو نے کہا ہے جی چین آمادہ کرے اور چین کے مفاد میں ہے اور چین کے جہاز پھنسے ہوئے, تو یہ ان کی من گھڑت قسم کی کہانی ہے, جو وہ ابھی بھی چاہ رہے ہیں کہ ہماری ٹانگ اور ہمارا پاؤں جو ہے وہ دوسروں کے سروں پر رہے, اور ہم اسی طرح ذرا تڑی لگا کے اور بدماشی کر کے لوگوں کو ڈرائیں. تو چین کو ڈرانا بھی آسان نہیں ہے, ایران کو بھی آپ نیچے نہیں لگا سکتے. تو انہیں اپنی زبان بدلنی چاہیے تھی کہ امریکہ نے یہ جنگ چھیڑ دی, لیکن اب ہم مشکل میں ہیں یا اتنی اپنی شرمندگی میں نہیں آنا چاہتے, تو دوسری زبان بول سکتے تھے جو ٹرمپ نے شروع میں کی تھی کہ دنیا کو جنگوں میں نہیں ڈالنا, ہمیں امن قائم کرنا ہے. تو کچھ سیکھ لیا کرے ساتھیوں سے. امریکہ کے صحافی پتہ نہیں سوئے ہوئے, ٹرمپ کے ساتھ کے لوگ ہیں وہ مشاورت نہیں صحیح کرتے کہ آپ اپنی لینگویج ہی درست کر لیں. کس سے بات کر رہے ہیں؟ چین سے جا کے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اکانومی خطرے میں اور آپ خطرے میں اور آپ کے جہاز پھنسے ہوئے. تو آپ یہ مذاق خیز بات کو ذرا محسوس کریں کہ یہ انہوں نے کیا ڈرامہ بازی کی ہے. بالکل صحیح. مس کیا کہیں گی آپ؟ ابھی آپ نے دیکھا کہ فیو منتھس اگو جو ہے چین نے کہا تھا کہ دنیا جو ہے امریکہ کے بغیر بھی سروائیو کر سکتی ہے, تو اب جو ہے امریکہ نے اپنے سارے کارڈز کھیل لیے تقریباً, تو اب جو ہے چین کے پاس جانا تو یہ تو گھٹنے ٹیکنے کے مترادف نظر آتا ہے. میں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ ایک تو گھٹنے آپ چل کے گئے ہو, کیا چین آپ کے پاس آیا کہ ہماری اکانومی خطرے میں ہے؟ اچھا چین یہ چاہتا امریکہ کے پاس اور کہتا کہ امریکہ کو آمادہ کریں کہ امن قائم ہو, آپ پلیز امن قائم کریں, آپ پھنسیں گے. انہوں نے تو نہیں ایسا نہ اپنے بارے میں بات کی نہ ان کے بارے میں. میں آپ کو بتاؤں کہ چائنا جو ہے نا, اس میں ہم سوچتے ہیں آج کے بارے میں, امریکہ بھی بڑی دور کی سوچتا ہے, چائنا بھی بڑی دور کی سوچتا ہے, اور ایران نے بھی اپنے یہ جو جنگ ہوئی ہے اس کے انتظامات شدید معاشی تنگی میں بھی کیے ہوئے تھے. ان انتظامات پر بھی میں بات کروں گی بعد میں کہ کیا کیے ہوئے تھے. تو یہ جو سچویشن ہے اس میں ممالک 50 سال بعد کی چیزیں سوچ کر پلان کر لیتے ہیں, دنیا کو سمجھ لیتے ہیں, لیکن چین جاتا ہے مثبت انداز کی طرف. دنیا کا جب دیکھتا ہے نظام تو وہ اور انداز میں چلتا ہے. ایران جاتا ہے اپنی سلامتی اور بچاؤ کے لیے اور انداز میں جاتا ہے, جبکہ امریکہ کی ساری پالیسی اسلحہ بیچنے کے بارے میں, اسلحہ خریدنے کے بارے میں, جنگیں شروع کروانے کے بارے میں, وسائل پر قبضہ کرنے کے بارے میں, تیل کہاں سے لینا ہے, آپ نے ارتھ جو منرلز ہیں قیمتی وہ کہاں سے اٹھانی ہے, آپ نے سارے جہان پر قبضہ. وہ اپنی 50 سال کی پالیسی میں جب آتا ہے تو وہ نقشے پہ دیکھتا ہے کہ یہاں سے مجھے یہ اٹھانا ہے, اس بندے کو میں نے قابو کرنا ہے, اس طرح کہ مجھے تیل چاہیے, یہاں کے قیمتی منرلز چاہیے, پاکستان کے پہاڑوں میں یہ ہے, ایران کے پاس تیل ہے, چائنا کیا کر رہا ہے. وہ نیگیٹیوٹی کے ساتھ 50 سال کا پلان بناتا ہے, اور یہی امریکہ کی غلطی ہے. آپ جب بڑے بنتے ہیں نا تو پھر آپ کو پازیٹیوٹی بھی لانی پڑتی ہے, دنیا کے امن پر بھی سوچنا ہوتا ہے. دنیا کی انہوں نے جتنی این جی اوز بنائی ہیں وہ اپنے خاص مقاصد کے حصول کے لیے بنائی ہیں. اگر وہی این جی اوز یہ انسانی تحفظ کے لیے
اور انسانی حقوق کی پاسداری کے لیے اور انسانی خدمت کے لیے بناتے تو ان کی کچھ برکتیں بھی شامل ہوتی. مس برکتیں کیا ان کی شامل ہونی؟ یا تو یو این او میں جو قراردادیں پاس ہوتی ہیں جو ان کی موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے تو اس پہ ہی عمل درآمد نہیں ہوتا تو باقی دیگر جو ہے ان کی تنظیمیں وہ کیا کام کریں گی؟ آپ کے سامنے یو این او کی کون سی قرارداد پہ عمل درآمد ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے. ہاں یو این او کی اہمیت ہی کچھ نہیں رہی ہے سب. جی مس ابھی ریسنٹلی جو ہے چینی وزیر خارجہ وانگ شی انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ پاکستان سے ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کی کوششیں مزید تیز کرنی چاہیے. تو کیا کہیں گی کیوں یہ جو ہے سپیڈ اپ نہیں ہو رہی چیزیں؟ پاکستان کو کون سے سٹیپس لینے کی ضرورت ہے جس میں جو ہے یہ چینی وزیر خارجہ وانگ شی نے یہ بیان دیا؟ ٹھیک ہے، اب اس میں بات آپ دیکھیں تو سب سے پہلے دیکھنا یہ چاہیے کہ پاکستان کو ثالثی پر کون لے کے آیا. ظاہر ہے امریکہ لے کے آیا، آپ کے سامنے ہے کہ اسلام آباد میں واقعی دارالحکومت میں مذاکرات ہوئے، ایران بھی آیا، امریکہ بھی آیا، اور یہاں ہم لوگوں نے اس پہ کافی ڈھول ڈمکا شور شرابہ بھی ہوا کہ چلے ہم ثالثی کر رہے ہیں. پاکستان کی ایک اہمیت ہے اور درست بات ہے کہ اہمیت تھی بھی، لیکن اگر اس کے اینڈ میں ایگریمنٹ ہو جاتا دونوں طرف سے، اور وہ ہونا بھی نہیں تھا، اس کو بھی مزید وقت چاہیے تھا. اس پہ کئی اسٹیپ کے بعد یہ جو جنگ اتنی بڑی چھیڑ دی جاتی ہے اس کے کوئی ایک ہی مذاکرات میں نتیجہ نہیں نکلا تھا. پاکستان نے اپنی طرف سے میزبانی کی اور دونوں وہ واپس چلے گئے. اب یہ ہے کہ یہ ثالثی جو ہے نا کرانا یہ ایک ذمہ داری کا کام ہوتا ہے، اور آپ ثالثی بھی کس کی کروا رہے ہیں؟ انتخاب ہو آپ امریکہ کا، جس کے بارے میں خود اسی کے پریزیڈنٹ نے کہہ دیا تھا کہ امریکہ کی دشمنی بھی خطرناک ہے لیکن دوستی اس سے بھی خطرناک. تو پھر اس کے درمیان میں آنا ایک مشکل اور ایک کٹھن کام ہے اور بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو اب چائنا جو ہے نا وہ کبھی بھی ثالثی پہ آمادہ خود نہیں ہوگا. مثلا آپ سوچنے کی بات یہ کہ چائنا ہی کیوں نہ ثالثی کروا لے. ایک زیادہ طاقتور پاکستان سے بہتر اکانومی میں ہے، پاکستان سے زیادہ طاقت میں ہے، پاکستان سے بہتر حالات میں ہے ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے. ٹرمپ کو چل کے وہاں جانا پڑا تو چائنا کیوں نہیں ثالثی کرواتا؟ تو ثالثی کی ذمہ داری چائنا نے کبھی بھی نہیں لینی کیونکہ وہ چلتے ہیں بہت سوچ سمجھ کے. وہ کسی ملک کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کے لیے سر جوڑ کر کروڑ دفعہ سوچیں گے تو فیصلہ کریں گے کہ ہمیں کتنی کرنی ہے اور کتنی نہیں کرنی. تو وہ ذمہ داری نہیں لے گا کبھی بھی. اب آگے ہم کیونکہ ہم امریکہ کے کہنے پر ثالثی کا کردار ادا کر چکے ہیں، بلکہ ہم لوگوں نے بہت خوشی بھی منائی کہ ہم ثالث ہیں اور پاکستان اہم ہو گیا اس بات سے ہٹ کے کہ پاکستان کی اکانومی کے کیا حالات ہیں، پاکستان کے بے روزگار نوجوان کتنے ہیں. ہمیں اندرونی دیکھ لیں پولیس کے شہداء کو ہم یاد کرتے ہیں. ابھی ہمیں اس قسم کے عدم استحکام سے واسطہ پڑ رہا ہے اور یہ معاملات ہمارے ملک میں موجود ہیں. تو ہمارے لیے پرائرٹی اپنے ملک کے اندر استحکام بہت زیادہ ضروری ہے نا. یہ پھر ہم دوسروں کے بارے میں بھی ضرور کام کریں گے. تو اب ہم نے چونکہ امریکہ نے ہمیں کہا اور ہم اسے انکار کر بھی نہیں سکتے تھے. ثالثی تو ہوئی لیکن ثالثی پر اتنا شور اس لیے نہیں مچانا چاہیے کہ ہمارے خدا کرے کہ ہم بہت مضبوط ہو جائیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. مس عائشہ ابھی آپ نے دیکھا کہ امریکہ کے کچھ آفیشلز کی جانب سے جو ہے پاکستان کو یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ پاکستان ذرا واضح رہے، کینڈیڈ رہے، اور ان کی طرف سے یہ الزام عائد کیا گیا سی بی ایس نیوز پہ ابھی آپ نے دیکھا جس کو پاکستان نے جو ہے ریفیوز کیا، نیگلیکٹ کیا کہ یہ جھوٹی رپورٹ ہے کہ نور خان ایئر بیس پہ جو ہے ایران کے جہاز جو ہے وہ وہاں پہ کھڑے ہوئے آ کے. یہ ان کا پوائنٹ آف ویو تھا اور امریکہ کے آفیشلز کا یہ کہنا ہے کہ اگر پاکستان ثالثی کر رہا ہے تو اس میں ایران کے جہاز پاکستان میں کیا کر رہے ہیں. جبکہ پاکستان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہ جو جہاز آئے تھے یہ تو میٹنگ کے لیے آئے تھے جس میں امریکہ کے بھی کچھ جہاز شامل تھے، ایران کے بھی شامل تھے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی پاکستانی ایئر بیس جو ہے ایرانی جو ہے جنگی جہاز ان کی سیفٹی کے لیے ان کو رکھنے کے لیے جو استعمال نہیں ہو رہی. آپ کا اس پہ کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ بالکل نہیں ہو رہی. یہ وہی بات ہے جس کے بارے میں ہم لوگ بات کرتے ہیں اکثر کہ ہمیں خود ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ امریکہ کا بدلتا ہوا رویہ ہے. پاکستان نے ایران کے جو گیسٹ آئے تھے ان کو ضرور جگہ دینی تھی، دی تھی. سیکیورٹی کے لیے جو انتظامات کرنے چاہیے تھے کیے تھے. لیکن یہ کہنا کہ ہم نے اندر سے ایران کے ساتھ مل کر کوئی پلان ایسا کیا ہوا تھا جو امریکہ کے اگینسٹ جا رہا تھا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن چونکہ اب امریکہ کے لیٹسٹ آپ
نیوز پیپر کل کی دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان کی طرف سے رخ ان کا کس انداز میں بدل رہا ہے، اور یہ امریکہ کی فہرست میں ہے، آج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ جو آپ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، کیونکہ ابھی میں نے ٹی وی نہیں دیکھا، لیکن کل امریکہ کے نیوز پیپر میں یہ بات آ چکی ہے کہ پاکستان کی ایئر بیس ایران کی کے لیے یوز ہوئی ہے۔ اب وہاں گیسٹ تو ظاہر آئے تھے، ان کے پیاروں نے کہاں جانا تھا، ٹھہرے ہوئے تھے، لیکن یہ جو یکدم زبان آپ کو بدلتی نظر آ رہی ہے، لینگویج چینج ہو رہی ہے، یہ میڈیا میں فلر چھوڑا جاتا ہے، باتیں کی جاتی ہیں، اور پھر جا کر اداروں کی بھی وہی پالیسی یا بڑوں کے بھی وہی فیصلے نظر آتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی میڈیا میں یہ ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا سا فلر چھوڑ کے دیکھا جاتا ہے پلس کیا ہے۔ تو امریکہ میں کل سے بلکہ 2 دن سے یہ چیز آ رہی ہے کہ پاکستان پر بھی اتنا شاید ٹرسٹ نہ کیا جانے کا رویہ بنا رہے ہیں کہ پاکستان پر بھی اتنا اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا مطلب تو یہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب پلس چیک کی جا رہی ہے تو کہیں نہ کہیں جو میڈیا پر بھی بات آ رہی تھی اور اب پاکستانی میڈیا میں آئی ہے، تو بیک پر پاکستان کو بھی ثالثی کرانے کا آگے یہی نقصان ہوتا ہے جو چائنا ذمہ داری نہیں لے رہا، ہم نے لی، اور کاش ہم ٹھنڈے دل سے سوچتے اس وقت سنجیدگی سے ان کو دیکھتے کہ ثالثی کی ذمہ داری کا نتیجے کیا کیا نکل سکتے ہیں، اور تھنک ٹینک اور بڑوں کو ساتھ بٹھا کے پھر مطلب فوراً ہماری خامی یہ ہے، میں کہتی ہوں آپ کے شو پہ بے شک ہمارے لیے پاکستان قیمتی ہے، ہمارے لیے یہ جو اندھا دھند ڈسیزن لے لیتے ہیں اور نقصان ان کو، اداروں کو، عوام کو یا پاکستان کو، تو ہمارے لیے یہ تکلیف دہ بات ہے۔ ان معاملات پہ جلد بازی نہیں دکھانی چاہیے تھی، اس کا نتیجہ ایک دن لے لیا جاتا۔ یہ ہم نے مشرف سے کہا تھا کسی زمانے میں کہ جب کولن پاول نے آپ کو آدھی رات کو کال کی تھی تو مجید نظامی جو نوائب وقت کے تھے سینئر صحافی، انہوں نے کہا، مشرف کے منہ پہ کہا کہ آپ کو جب کال آئی تھی تو انہوں نے کہا میں کیا کرتا ہوں میں کولن پاول کی کال پہ، تو انہوں نے کہا آپ نے ڈھیر نہیں ہو جانا تھا، آپ نے کہنا تھا صبح ہوگی، کابینہ کا اجلاس ہوگا، ایک میں ان سے مشورہ کروں گا مشرف صاحب، اور دوسرا آپ کہتے کہ میں کچھ اسلامی ممالک کو بھی کال کر کے مشورہ کروں گا، کولن پاول صاحب میں آپ کو 24 گھنٹے بعد بتاتا ہوں، آپ ایک کال پہ ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں سے، ان واقعات سے سیکھنا چاہیے، سبق لینا چاہیے کہ ثالثی تو لے لی آپ نے، لیکن ثالثی میں جو جشن اتنا ہم نے منایا اس کا اب رد عمل، یہ والی پوائنٹ بھی اس وقت ذہن میں رکھنا چاہیے تھا کہ کہیں امریکہ الٹ تو نہیں جائے گا اپنی بات سے۔ اور ابھی یہ پہلی جھلکی ہے، خدا نہ کرے، ظاہر ہے بینگ اے پاکستانی، میں پاکستان کے ساتھ ہوں نا، امریکہ کے ساتھ تو نہیں ہوں۔ اب جو انہوں نے اگر یہ جو ہم کل امریکہ کی نیوز پیپر میں یہ بات آ چکی ہوئی ہے کہ پاکستان پر جس میں ٹرسٹ جو ان پر کیا ہے اس کو مشکوک کیا جا رہا ہے، تو یہ بات اگر بڑھ جاتی ہے تو ہم تو نہیں کر کے معافیا بھی مانگیں گے، سوری بھی بولیں گے کہ نہیں ایسا آپ چیک کر لیں، ہمیں چیک کر لیں، ہمیں دیکھ لیں۔ لیکن وہ بھیڑیے والی مثال یاد رکھے کہ جو پانی آ رہا تھا تو اس نے شیر نے کہ چیتا تھا کہ کھانا تھا، تو اس نے کہا سر پانی آپ کی طرف سے آ رہا ہے، تو اس نے پھر بھی کھا لیا تھا۔ تو ہمیں ان چیزوں کو امریکہ کے ساتھ چلنے کے لیے یہ ساری مثالیں ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے، تب ہمیں بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ جی مس عائشہ، مجھے اتنا شور مچا دیتے ہیں، وہ شور کی ضرورت نہیں ہوتی تحمل سے۔ چائنا شور مچاتا ہے، ایران نے شور مچایا کہ اس نے پچھلے 30 سال سے کیا کیا اپنی سیفٹی کے لیے اقدامات کیے ہوئے تھے، اور پھر دوبارہ دہراؤں گی کہ کیا عباس ایران کے وزیر خارجہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے حکمران سب سے آگے، بالکل صحیح، صدر بالکل صحیح، وزیر اعظم ہمارے ادارے ہمارے، وہ کہہ رہے ہیں ایران کے عظیم عوام سے دشمنی اگر کی، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ جی مس عائشہ مسعود، میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں، ہمیں اب جوائن کیا ہے سردار علی جعفر خان صاحب نے۔ تھینک یو سو مچ سردار صاحب فار جوائننگ اس۔ سردار صاحب کیا کہیں گے؟ امریکہ چاہتا ہے کہ خلیج ممالک پر موقف بدلنے کے لیے چین ایران پر دباؤ ڈالے، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے یہ بیان دیا ہے، کیا آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے اس پہ سردار صاحب؟ جی بلوچ صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ چائنا کا جو رول ہے اس میں اوور آل میٹر میں آپ یہ دیکھیں کہ چائنا نے بھی اپنے کچھ پوائنٹس رکھے ہیں امریکہ کے سامنے۔ امریکہ کو عادت ہو گئی ہے ون وے ڈیلیورنس دینے کی کہ ہم یہ چاہتے ہیں، لیکن ریالٹی یہ ہے کہ جب آپ دو ممالک آپس میں بات کرتے ہیں تو یو ہیو ٹو لک کہ اگلا آپ سے کیا چاہتا ہے۔ اس دورے میں اگر آپ اوور آل دیکھیں تو جہاں امریکہ اگر جا رہا ہے پرسنلی اور چائنا کا وزٹ کر رہے اور ڈونلڈ ٹرمپ ایز پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹ 2017 کے بعد یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ چائنیز
سرزمین پر US پریزیڈنٹ خود آ رہا ہے. پہلے بھی ٹرمپ ہی آئے تھے لاسٹ اپنے ٹرم میں, فرسٹ ٹرم میں, اور اس سارے اس میں اگر آپ دیکھیں تو مین جو انہوں نے فوکس رکھا, انہوں نے ایران میٹر کو پریفرنس دی. دنیا کو یہ بتایا کہ ہم نے ٹیک کے معاہدے بھی کرنے ہیں, ساتھ بزنس کمیونٹی کو بھی لے کے گئے, اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ایلون مسک جو ہیں وہ بھی ان کو کمپنی کر رہے ہیں اسٹور پہ, اور بہت سارے جو ہائی ٹیک AI ریلیٹڈ معاہدے بھی کرنے گئے چین کے لیے. بٹ جو ملاقات اوور آل ہے اس کا مین فوکس آج بھی ایران ہے. اور یہ امریکہ جب کسی ملک جاتا ہے اور جب صدر جاتا ہے ایک ہائی ٹیک وفد لے کے, جس میں US ٹاپ بزنس مین, ٹاپ ٹیک کمپنیز کے جو CEOs ہیں, ایپل کے ٹم کوک ہیں, ایلون مسک ہیں, ان کو لے کے جب آپ جاتے ہو تو آپ دنیا کو شاید یہ دکھانا چاہ رہے ہو کہ آپ کام کے سلسلے میں جا رہے ہو, بٹ آپ کی جو میٹنگ ہے اس کے فرسٹ 2 آورز کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں جو ڈسکشن رہی ہے وہ ایران رہی ہے. اور ٹرمپ کی ٹیم سے ابھی تک جو آفیشیل اسٹیٹمنٹ آ رہا ہے اس میں بھی واضح طور پر کہا جا رہا ہے کہ یہ میٹنگ اچھی ثابت ہوئی, بٹ جو چائنیز اتھارٹیز ہیں ان کی جانب سے یہ موقف آ رہا ہے کہ ہم نے ان کی بات سنی, ہم نے اپنی یقین دہانی بھی کرائی, یہاں تک کہ چائنیز اتھارٹیز نے پاکستان کو بھی انگیج کرنے کا کمٹ کیا, اور یہ بھی کہا کہ ہم پاکستان کو پش کریں گے کہ امریکہ ایران ثالثی میں اپنا کردار جو ہے وہ بہتر طریقے سے ادا کرے. لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ ایوان کو اسلحہ بیچنا بند کریں. آپ جو ہمارے میٹرز ہیں, ہمارے انٹرسٹ ہیں, اگر آپ بیجنگ کے ساتھ اچھا ریلیشن چاہتے ہیں تو واشنگٹن کو اپنی پالیسی تبدیل کرنی پڑے گی. تو یہ تو بڑی کلیئر ہے کہ امریکہ جو اس کی ایک رول تھا ڈکٹیٹ کرنے والا, وہ اب کمزور پڑتا نظر آ رہا ہے. چاہے دورہ چین ہو, چاہے پاکستان کی انوالومنٹ ہو, چاہے ایران کے ساتھ مذاکرات ہو, امریکہ ڈیفینیٹلی ہیز ٹیکن اے اسٹیپ بیک. بالکل صحیح. جی سردار صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. جی مس عائشہ مسعود, کیا کہیں گی آپ سردار علی جعفر خان صاحب کے پوائنٹ آف ویو پہ؟ جی مس عائشہ, آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے سردار صاحب کے پوائنٹ آف ویو پہ پلیز؟ سردار صاحب آپ کیا کہیں گے؟ چینی وزیر خارجہ وانگ شی نے یہ کہا ہے کہ پاکستان جو ہے ثالثی کو مزید جو ہے وہ تیز کرے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کیا ویکنس نظر آ رہی ہے یا کیوں سپیڈ اپ کرنے کی ضرورت ہے؟ اس بیان کی کیا ضرورت ہے چینی وزیر خارجہ کے؟ بلوچ صاحب, اس میں سمجھتا ہوں یہ ڈپلومیٹک لینگویج ہوتی ہے. فورن آفس جب آپ کی ایک ملاقات ہوئی ہے اور آپ سے US کا صدر آ کے درخواست کرے کہ آپ پاکستان کے جو رول ہے, مطلب ہماری صلح جو ہے وہ جلد از جلد کرائیں, ہمیں ہرموز کا حل نکال کے دیں, تو پھر آبویسلی چائنا نے اس کے اوپر رسپونڈ بھی کرنا ہے اور آبویسلی انہوں نے پاکستان کو انگیج بھی کرنا ہے. یہ تو ایک نیچرل بات ہے. بٹ اس میں دیکھنے والی بات یہ بھی ہے کہ کیا امریکہ کے جو انٹرنل میٹرز ہیں امریکہ وہ ٹھیک طریقے سے ڈیل کر رہا ہے؟ کیا یہ ایک کوشچنیبل بات نہیں ہے کہ اگر US سینیٹر لنڈزی گرہام جو ہے وہ کھڑے ہو کے یہ سینیٹ میں بول دے کہ پاکستان کا جو رول ہے وہ متنازع ہے, یا پاکستان جو ہے وہ فیوریزم کر رہا ہے ایران کو, یا ایران کے جو ملٹری ایئر کرافٹ ہے بالخصوص RC-130 جو انٹیلیجنس گیدرنگ ایئر کرافٹ ہیں جو ریڈسانس ہے وہ نور خان ایئر بیس میں پارکڈ ہے, تو کیا پاکستان کو کنٹروورشل نہیں بنا رہے یہ بات کر کے؟ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ 2 فرنٹس پہ اس وقت نیگوسیشن ڈیل کر رہا ہے. ایک اچھی بات جو ہے, خوشائند بات یہ کہ پاکستان کے فورن آفس نے کہا ہے کہ یہ ساری رپورٹس اور ایلیگیشنز جو ہے یہ مس لیڈنگ ہے, ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ پاکستان کو ٹرسٹ وردی ایلائی سمجھتے ہیں تو پھر پاکستان کو فری ہینڈ دیں. ہمیں اس بات سے یقین ہے کہ اب تک جو رول جنرل آصف منیر صاحب نے, جو وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے پلے کیا ہے, ڈپلومیسی شو کی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ 3 روزے دورے کے لیے چیف گئے اور وہ والی باتوں پہ ان کو آن بورڈ لے کے واپس آئے, یعنی ایک سکسیسفل ٹور کر کے آئے. امریکہ کو بھی ہم انگیج کر رہے ہیں, بس ایک پرابلم آ رہی ہے اس میں بلوچ صاحب, اور وہ یہ ہے کہ امریکہ کا جو رول ہے وہ جسے ملاقات کرتا ہے وہ ملاقات میں ان کے ساتھ اگری بھی کرتا ہے, ان کو یہ فیل بھی کراتا ہے کہ ہم آپ کے ڈیسیژن کے پابند ہیں, لیکن پھر جو آگے سے اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں نا پریزیڈنٹ, وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ اس ساری میٹنگ کو متنازع بنا دیتی ہے. یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. بالکل صحیح. اس میں ہم مزید اب اپنے نیشنل ایشوز پہ بھی ہم بات کریں گے. تو سردار صاحب آپ کیا کہیں گے؟ 28ویں آئینی ترمیم 21 مئی کو پیش ہونے کا امکان ہے. حکومت اور پیپلز پارٹی میں مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے. 28ویں آئینی ترمیم پر حکومت نے JUI کو بھی اعتماد میں لینے کا فیصلہ کر لیا. ذرائع کے مطابق حکومتی وقت جلد ہی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کرے گا. پیپلز پارٹی نے 28ویں آئینی ترمیم میں اپنی شرائط پیش کر دی ہے. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ بلوچ صاحب, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 28ویں ترمیم کے حوالے سے حکومت بظاہر تو مطمئن نظر آ رہی ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ان کی سٹیٹمنٹس ہیں وہ کانفیڈنٹ ہے. لیکن
दूसरी साइड पे जो पीपल्स पार्टी की स्टेटमेंट्स हैं वो बड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग है, और मैं समझता हूँ कि उसे जो है ना एक सियासी मंजरनामे में एक दिलचस्पी का जो है ना वो आंसर अब हमें मिल गया है। उसकी वजह है कि आज मैं सुन रहा था, आपको पता है नदीम अफजल चंद जो है उनका एक बड़ा वजन है पीपल्स पार्टी में, और उन्होंने ये बात बोली कि मुझे लगता है कि इस साल जो है बानी चेयरमैन बाहर आ सकते हैं। साथ ही उन्होंने अशारतन ये बात भी बोल दी कि किसी भी सियासी जमात से इख्तलाफात इतने तो नहीं होते जो ये तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आपके बानी पीटीआई जो है जेल से जल्द बाहर आ जाएंगे या इस साल बाहर आ जाएंगे। मैं ये बात जो कर रहा हूँ मैं नदीम अफजल चंद साहब की लफ्ज ब लफ्ज बात कोट कर रहा हूँ। अगर पीपल्स पार्टी का एक रहनुमा, एक सीनियर सियासतदान ये समझता है कि इस साल जो है, और इसमें एक और भी मैं आपको बताऊं जो उन्होंने सही जुमला इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा कि ये मुज़ाकरात सियासी जमातों के दरमियान मुमकिन है, और अगर बानी चेयरमैन बाहर आएंगे तो वो सियासी एडजस्टमेंट से आएंगे, और सियासी जमात के साथ जो मुज़ाकरात होते हैं इसको डील नहीं कहा जाता, इसको चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। तो मेरा जो इस बात को कहने का मकसद है वो ये है कि रिसेंटली असद कैसर के साथ पीपल्स पार्टी के वफद की मुलाकात, उसके बाद उनकी हुकूमती वफद से मुलाकात, फिर पीपल्स पार्टी का पीटीआई की तरफ नरम स्टेटमेंट्स देना, फिर गुज़िश्ता रात बिलावल भुट्टो जरदारी के क्लोज साथी उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि अगर किसी किस्म के जेरे अताब हम आते हैं एक शो में, लाइव शो में बैठ के, बल्कि मैं नाम ले लेता हूँ हामिद मीर साहब के शो में बैठ के, तो हम उसके लिए ज़ेनी तौर पे तैयार हैं। तो मतलब ये है कि ये जो है इस स्टेटमेंट से बहुत सारे शक व शुबात जो है वो 28वीं तरमीम के हवाले से खड़े हो रहे हैं। और ये भी मैं आपको बताऊं कि ये इसके पीछे भी एक स्टोरी है कि पिछले दिनों खबर गर्दिश कर रही थी कि सदर जरदारी को हटाने का कुछ मंसूबाबंदी की जा रही है। तो मुझे ये महसूस होता है, मैं आपको तज्जिया देने लगा हूँ, खबर नहीं दे रहा, तज्जिया देने लगा हूँ कि मुझे ये महसूस होता है कि ये सियासी प्रेशर पीपल्स पार्टी जो बना रही है, एंड में वो 28वीं तरमीम में मुस्लिम लीग नून का साथ देगी और ये तरमीम अमेंडमेंट पास हो भी जाएगी हाउस से, लेकिन इस सब में निगोशिएशन जो होल्ड की जाएंगी उसमें पीपल्स पार्टी अपने आप को पहले से ज्यादा मजबूत बनाने के लिए सर्टेन अश्योरिटीज हैं जो लाजमी नहीं। विच काइंड ऑफ अश्योरिटीज दे वांट? पीपल्स पार्टी के कौन से जो है वो एजेंडाज हैं जो उन्होंने गवर्नमेंट के सामने रखे हैं और अभी तक डेडलॉक बरकरार है सरदार साहब? देखिए जी, उनमें बज़ाहिरन तो जो बातें अवाम के सामने रखी जाती हैं और जो हकीकी गोल्स होते हैं उनमें हमेशा सियासतदानों की एक फर्क रहा है। आप हुकूमत के लिए या अवाम के लिए सिर्फ अवाम को प्रायोरिटी दिखाते हैं, लेकिन असल में आपके पर्सनल स्टेक्स, हिडन स्टेक्स भी होते हैं, और उन अश्योरिटीज में डेफिनेटली सदर जरदारी का सदर बरकरार रहना एक बहुत जरूरी नुक्ता है जो पीपल्स पार्टी कवर करना चाहेगी। उसके साथ जो है जहां तक ताल्लुक मेरे जहां तक राब्ते हुए पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप से, हुकूमत का तो वो हिस्सा नहीं बनना चाहते किसी सूरत भी। मामलात इससे आगे जा रहे हैं। पीएमएल ने आज उनको खुशी खुशी जितनी वजारतें वो चाहें, जिस किस्म की वो नुमाइंदगी चाहें, वो मुस्लिम लीग नून देने को तैयार है पीपल्स पार्टी को, लेकिन पीपल्स पार्टी नहीं चाहती। अब इसमें लार्जर इंटरेस्ट क्या हो सकता है? क्या आइंदा के जो आने वाला वक्त है, आइंदा का जो इलेक्शन होगा उसमें वजारत उज़्मा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। शायद ये भी हो सकता है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत इस टर्म को पीएमएलएन मुकम्मल करे और अगली टर्म में पीपल्स पार्टी को मौका दिया जाए कि वो वजारत उज़्मा पे अपना कैंडिडेट लाएं। तो ये जो है पॉइंट्स, ये बैकडोर राब्ते इनके चल रहे हैं, बट देखें ऊंट किस करवट बैठता है। बिल्कुल सही। तो इसमें जरदारी साहब के जाने की भी कुछ बातें की जा रही हैं कि जरदारी साहब भी जाएंगे? जी बिल्कुल, ये बातें हो रही थी और 2 माह कबल जो है ये र्यूमर्स उठना शुरू हुए, बल्कि यहाँ तक कि मेरे पीपल्स पार्टी के एक आधे पार्लियामेंटेरियन जो कि बड़े रेलेवेंट थी उनसे बात भी हुई और उनको भी ये कंसर्न था कि ये खबर जो है उनकी जमात में भी गर्दिश कर रही है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जहां 28th अमेंडमेंट बिल आपके सर पे एक तलवार की तरह तना हुआ है, सदर जरदारी का जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। बिकॉज अगर इस वक्त आप पीपल्स पार्टी को इस चीज से डिवराइव करते हैं और पीपल्स पार्टी जाके किसी किस्म का मुआहिदा कर लेती है पीटीआई के साथ, तो ये मैं आपको बता दूं कि हाउस में एक दफा रिजीम चेंज के चांसेस फिर नजर आने शुरू हो जाएंगे और ये हुकूमत अपने कदम पे नहीं खड़ी रह सकेगी, अपने पांव पे नहीं खड़ी रह सकेगी। तो इसीलिए सदर जरदारी को हटाना इज आउट ऑफ क्वेश्चन। बिल्कुल सही। तो इसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी कोई रोल नजर आ रहा है? उनसे भी बातचीत की जा रही है, मगर वो तो जो है बड़ी स्टेटमेंट्स देते हैं। लेकिन एक हकीकत यह है कि मौलाना साहब जो हैं वो एक सिंबॉलिक प्रेजेंस मौलाना फजलुर रहमान की है। खबरों की जीनत है, अखबार की हेडलाइन है, बुलेटिन की जीनत है, लेकिन हकीकी तौर पर पार्लिमानी वजूद उनकी जमात का बहुत छोटा हो चुका हो।
اور اتنا زیادہ جو ہے ان کا رول امپورٹنٹ اس طریقے سے ہاؤس کی پالیٹکس. آج بھی دو مین ایلائز جو ہیں وہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی ایڈجسٹمنٹ ہے. یہ مولانا صاحب ہو گئے یا جو دیگر جماعتیں, ان کے جتنے کہہ لیں کہ سٹیکس چھوٹے ہو چکے ہیں نا, یہ اتنا حکومتیں بدلنے میں اپنا کردار ادا نہیں کرتے. لیکن مولانا فضل الرحمان کی ایک نیوسنس ویلیو ہے. مولانا فضل الرحمان جس سائیڈ پہ بھی کھڑے ہوتے ہیں ایک نیشنل لیول کی ایک یونٹی کا میسج جاتا ہے. تو یقیناً ان کو منائیں گے بھی سے, اور مولانا صاحب مان بھی جائیں گے. مولانا صاحب ماننے کو تیار ہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ سردار علی جعفر خان صاحب فار یور پریشیس ٹائم اینڈ انفارمیشن. تھینک یو سو مچ. ناظرین, آپ نے سنا کہ بڑی خبر دی ہے سردار صاحب نے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ اس سال باہر آ جائیں گے, اور یہ عامر میر صاحب کے پروگرام میں یہ ساری بات ہوئی, جو کہ پیپلز پارٹی کا ایک مین جو ہے رول ان کے پاس ہے, چند صاحب کے پاس, تو انہوں نے یہ بات کی اور اس کو انہوں نے کوٹ کیا. ناظرین, 28ویں ترمیم لیٹ سی پاس ہوتے, یعنی اس ٹائم تو ڈیڈ لاک برقرار ہے, جبکہ دوسری جانب آپ کو بتاتے جائیں کہ امریکہ چاہتا ہے کہ خلیج معاملے پر موقف بدلنے کے لیے چین ایران پر دباؤ ڈالے. ناظرین, ابھی ہمیں جوائن کیا ہے عمر منظور صاحب نے. عمر منظور صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. عمر منظور صاحب, فرسٹ آف آل تو 28ویں ترمیم کی بات چل رہی ہے, اور ابھی سردار علی جعفر جو ہے انہوں نے یہ گفتگو کی کہ بانی پی ٹی آئی اس سال جیل سے باہر ہوں گے, بلکہ جلد کا ورڈ یوز کیا. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ دیکھیں, ہمارا 28ویں ترمیم کو جو لے کے آ رہے ہیں وہ بالکل اس کو بڑے آرام سے پاس بھی کروا لیں گے. یہ باقی لوگوں کو جو انہوں نے اعتماد میں لینا کی ہے, یہ صرف دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم ان کو بھی پوچھتے ہیں. ادروائز ان سب لوگوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے. جب یہ ترمیم پیش ہوگی تو سب لوگ بڑی اکثریت سے اس کو ووٹ دیں گے, اور جو بھی انہوں نے ترمیم کی ہوگی کوئی بھی چونچا نہیں کرے گا. اور رہی بات یہ کہ زرداری صاحب کے فارغ ہونے کی, تو ہمارے اس میں ایک اور آپشن بھی تو ہے کہ ایک اور نیا عہدہ کریٹ کر لیا جائے, جس میں فیلڈ مارشل صاحب کو ایک جو سربراہ ریاست کا برابر ایک نیا عہدہ دے دیا جائے. اس طرح ایران میں سپریم لیڈر ہے, اس طرح آپ کو نیا عہدہ بھی کریٹ کیا جا سکتا ہے 28ویں ترمیم میں. ضروری نہیں ہے کہ زرداری صاحب کو فارغ ہی کیا جائے گا, اور یہ جو ان کو فارغ کرنا ہے یہ بہت مشکل ہے. میں جو ابھی آپ کے پہلے بھائی بات کر رہے تھے ان سے ایگری کرتا ہوں کہ ان کو فارغ کرنا تقریباً ناممکن ہے. اگر ان کو فارغ کیا جاتا ہے تو یہ جو گورنمنٹ بڑی مشکل سے چل رہی ہے یہ نہیں چل پائے گی, کیونکہ ایک طاقت کا توازن تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو جائے گا. اس کے باوجود بھی کہ پیپلز پارٹی کا لہجہ ہو بھی تو نون لیگ کے پاس اکثریت ہے گورنمنٹ کے لیے, لیکن یہ پھر گورنمنٹ چل نہیں پائے گی. بالکل صحیح. یہ زرداری صاحب کہیں جا رہے, میرا خیال یہ ہے کہ ایک نیا عہدہ کریٹ کیا جائے گا جو جس کو پاکستان کے سربراہ کے لیول کا عہدہ ہوگا. بالکل صحیح, صدر کے برابر کا عہدہ. بالکل صحیح, بالکل صحیح. عمر منظور صاحب, کیا کہیں گے؟ امریکہ چاہتا ہے کہ خلیج معاملے پر موقع بدلنے کے لیے چین ایران پر دباؤ ڈالے. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا چین ایران کو خلیج میں جاری اقدامات سے پیچھے ہٹنے پر آمادہ کرے. کیا کہیں گے عمر صاحب اس پہ؟ دیکھیں, اس بیان سے تو امریکہ کی واضح شکست نظر آتی ہے کہ اگر امریکہ اپنی اتنی بڑی آرمی, اسٹیٹ آف دی آرٹ جنگی طیارے, وہ بحری بیڑے لے اور بمباری کرنے کے باوجود بھی ایران کو کسی بات پہ نہیں لا سکا, اور اب وہ چائنا سے کہہ رہا ہے کہ چائنا ایران کو سمجھائے. تو اس سے تو بڑا واضح نظر آتا ہے کہ امریکہ اب جو ایک ڈسٹرکشن والی پاور تو رہ گیا ہے, لیکن اب اس کی بات منوانے کی طاقت ختم ہو چکی ہے. اب اس کا جو پولیسز میں اور لوگوں کو اپنی طرف قائل کرنے کی طاقت ہے وہ بالکل زیرو ہو چکی ہے. اسی لیے اس کو چین کی ضرورت پڑ رہی ہے, اور یہ امریکہ کے سپر پاور ہونے کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے. اور امریکہ ایک طرح سے اپنی ہاتھ تسلیم کر رہا ہے کہ وہ ایران کو حملے کر کے, بمباری کر کے, صدر ٹرمپ روز کہتے ہیں کہ انہوں نے ایران کی نیوی تباہ کر دی, ایئر فورس تباہ کر دی, ان کے جو سٹاک فائلز ہیں وہ تباہ کر دیے, لیکن اس کے باوجود امریکہ کی زبان اگر ایران سمجھنے کو تیار نہیں ہے, اور چائنا اگر پاور رکھتا ہے سمجھانے کی, اور امریکہ کے جو وزیر خارجہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران چائنا سمجھائے, تو یہ امریکہ کی واضح شکست ہے.
بالکل صحیح. عمر صاحب کیا کہیں گے؟ چین کی پاکستان سے ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کی کوششیں مزید تیز کرنے کی اپیل کی گئی ہے، اور چینی وزیر خارجہ وانگ شی نے کہا پاکستان آبنائے ہرمز کھولنے سے متعلق مسائل کے حل میں کردار ادا کرے. امید ہے کہ پاکستان اعتماد کے ساتھ اپنی کوششیں جاری رکھے گا. کیا کہیں گے آپ اس پر؟ دیکھیں یہ بات تو بڑی واضح ہو گیا کہ آپ کے فیلڈ مارشل نے جو دنیا بھر میں سفارتی محاذ پہ جو کامیابیاں حاصل کی ہیں، اس سے پہلے آپ کو کبھی اس طرح کی کامیابیاں نہیں ملی. اور جتنی پذیرائی اور اہمیت آپ کو دنیا بھر میں اس وقت مل رہی ہے یہ بھی پہلے کبھی نہیں ملی. اور آپ کو امریکہ بھی کہہ رہا ہے، آپ کو چائنا بھی کہہ رہا ہے کہ آپ آبنائے ہرمز کو کھلانے میں مدد کریں، اور جو امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات ہیں اس میں کردار ادا کریں. تو اس سے پاکستان کی جو دنیا میں اہمیت ہے یہ ایک بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور جو خطے میں طاقت کا توازن ہے یہ یکسر بدل چکا ہے. جو پہلے امریکہ انڈیا کی طرف دیکھتا تھا اب وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے. یہ پاکستان کی گورنمنٹ کی اور خاص طور پہ جو فیلڈ مارشل نے سفارتی محاذ سے کامیابی حاصل کی ہے، اور جس طرح انہوں نے صدر ٹرمپ کو اپنا جوانہ بنایا ہے، اس کی آپ کو اس سے پیچھے کوئی مثال نہیں ملتی. بالکل صحیح. عمر صاحب کیا کہیں گے؟ مارکہ حق میں سیکیورٹی فورسز نے دشمن کو وہ سبق سکھایا جو مدتوں یاد رکھا جائے گا. دشمن کے خلاف جنگ میں پوری قوم ایک جان اور دو قلب تھی. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا 28 مئی آمد ہے. پاکستان شہید ذوالفقار علی بھٹو اور میاں نواز شریف کی کوششوں سے ایٹمی قوت بنا. کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں رفیل طیارے جو اسٹیٹ آف دی آرٹ جدید ترین طیارے ہیں، اس سے پہلے کسی بھی رفیل طیارے کو نہیں گرایا گیا. اور پاکستان کے ساتھ جب انڈیا کیا یہ مارکہ حق ہوا تو پاکستان کی بہادر فوج نے انڈیا کے 7 یا 8 طیارے گرا دیے، اور جو جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی. یہ ریسٹ دنیا تک یہ مارکہ حق کو یاد رکھا جائے گا. بالکل صحیح. اس طرح بالکل صحیح. پاکستان کی آرمی نے ایک اتنی جو انڈیا جو اپنے آپ کو تیسری چوتھی بڑی فوج کہتا ہے، اتنی بڑی ہوائی فوج کہتا ہے، لیکن پاکستان نے اس بالکل صحیح. بالکل صحیح. کو گرا دیا. بالکل صحیح. اس کو وہ مزہ سکھایا کہ اب وہ دوبارہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ عمر منظور صاحب فار یور پریشیس ٹائم اینڈ انفارمیشن. ناظرین اب ہمیں جوائن کیا ہے بابر خان یوسف زئی صاحب نے، معاون خصوصی ہیں بلوچستان حکومت کے. تھینک یو سو مچ بابر صاحب فار جوائننگ اس. بابر صاحب کیا کہیں گے؟ مارکہ حق میں سیکیورٹی فورسز نے دشمن کو وہ سبق سکھایا جو مدتوں یاد رکھا جائے گا. دشمن کے خلاف جنگ میں پوری قوم یکجا اور دو قلب تھی. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا 28 مئی آمد ہے. پاکستان شہید ذوالفقار علی بھٹو اور میاں نواز شریف کی کوششوں سے ایٹمی طاقت بنا. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ جی ناظرین آپ کو بتاتے جائیں کہ ابھی وزیر اعظم جو شہباز شریف کا بیان سامنے آیا ہے. مارکہ حق میں سیکیورٹی فورسز نے دشمن کو وہ سبق سکھایا جو مدتوں یاد رکھا جائے گا. دشمن کے خلاف جنگ میں پوری قوم یکجا اور دو قلب تھی. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا 28 مئی آمد ہے. پاکستان شہید ذوالفقار علی بھٹو اور میاں نواز شریف کی کوششوں سے ایٹمی طاقت بنا. ہم پرامن قوم ضرور ہیں مگر ملکی دفاع پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا. اور 28 میں جو ہے بالکل اب قریب آ چکی ہے، اس کی سیلیبریشنز جو ہے وہ ہوں گی. باقی ناظرین آپ کو بتاتے جائیں کہ ابھی ریسنٹلی جو ہے چین کی جو ہے پاکستان سے ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کی کوششیں مزید تیز کرنے کی اپیل. چینی وزیر خارجہ وانگ شی نے کہا پاکستان آبنائے ہرمز کھولنے سے متعلق جو ہے اپنا رول ادا کرے. پاکستان اعتماد کے ساتھ اپنی کوششیں جاری رکھے گا. خطے میں جلد امن کی بحالی میں کردار ادا کیا جائے گا، جبکہ دوسری جانب اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ کرنے والوں سے حساب لیا جائے گا. نیتن یاہو نے جو انکشاف کیا وہ ایرانی سیکیورٹی ادارے بہت پہلے قیادت کو بتا چکے تھے. ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ایران کے عظیم عوام سے دشمنی ایک احمقانہ جو ہے بات ہے. ایرانی عوام سے دشمنی کے لیے اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ ناقابل معافی جرم ہے. جبکہ دوسری جانب آپ کو بتاتے جائیں کہ 28ویں آئینی ترمیم 21 مئی کو پیش ہونے کا امکان ہے. حکومت اور پیپلز پارٹی میں مذاکرات کا سلسلہ جاری. 28ویں آئینی ترمیم پر حکومت نے JUI کو بھی اعتماد میں لینے کا فیصلہ کیا. ذرائع کے مطابق حکومتی وقت جلد مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقات کرے گا. پیپلز پارٹی نے 28ویں آئینی ترمیم میں اپنی شرائط پیش کر دیں، تاہم حکومت اور پیپلز پارٹی میں ڈیڈ لاک ابھی تک برقرار ہے.
جبکہ دوسری جانب ناظرین آپ کو بتاتے جائیں کہ مارکہ حق میں سیکیورٹی فورسز نے دشمن کو وہ سبق سکھایا جو مدتوں یاد رکھا جائے گا۔ دشمن کے خلاف جنگ میں پوری قوم یکجا اور دو قلب تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا 28 مئی آمد ہے، پاکستان شہید ذوالفقار علی بھٹو اور میاں نواز شریف کی کوششوں سے ایٹمی طاقت بنا۔ ہم پرامن قوم ضرور ہیں مگر ملکی دفاع پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ جبکہ آپ نے اس کا جلوہ جو ہے ریسنٹلی بھارت کی جارحیت کے خلاف جو ہے دیکھا، اور پاکستان آرمی نے، پاکستانی قوم نے بھرپور جواب دیا۔ پاکستان میڈیا نے بڑا پوزیٹیو رول ادا کیا، جبکہ بھارتی میڈیا کے رول کو بھی آپ نے دیکھا کتنا نیگیٹو تھا۔ لاہور کی بندرگاہ، ملتان کی بندرگاہ، ان پہ انہوں نے قبضے کیے اور بڑا ہی نیگیٹو رول پلے کیا۔ نیشنل میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا ان کا جو ہے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے نیگیٹو اور جو ہے جعلی رپورٹس دیتا رہا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کی تائید کی اور بتایا کہ پاکستان نے بھرپور طریقے سے جواب دیا، اور جس طرح سے بھارت کے جہاز گرائے یہ جو ہے بھارت کے لیے ایک شرم کی بات ہے ڈیفینیٹلی، اور پاکستان اس کا شدت سے جو ہے وہ جواب بھی دے سکتا تھا مگر پاکستان نے لمیٹڈ ان کو جو ہے وہ جواب دیا۔ جی ناظرین، ہمیں جوائن کیا بابر خان یوسف زئی نے، معاون خصوصی ہیں بلوچستان حکومت کے۔ تھینک یو سو مچ بابر صاحب فار جوائننگ اس۔ بابر صاحب کیا کہیں گے؟ 28 مئی بالکل قریب ہے، وزیر اعظم شہباز شریف کا بیان آیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ذوالفقار علی بھٹو اور نواز شریف کے مشکور ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ جی دیکھیں، اللہ پاک نے جو ہے پاکستان کو عزتوں سے نوازا ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے، اور اب اس خطے میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں پاکستان کا جو ایک مثبت کردار دنیا کے سامنے آیا ہے۔ پوری دنیا جو ہے نا وہ پاکستان کو سراہ رہی ہے۔ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، اور آج اسی ایٹمی قوت ہونے کی وجہ سے جو ہے پاکستان کے دشمن نے پاکستان کو ختم کرنے کی، مٹانے کی جو چال چلی تھی اور ایک سازش کی تھی، اس کی سازش ناکام ہوئی ہے۔ اللہ پاک نے پاکستان کو سرخرو کیا ہے۔ پاکستان انشاءاللہ تا قیامت قائم و دائم رہے گا۔ ہمارے ازلی دشمن بھارت نے ہمیشہ کوشش کی کہ وہ پاکستان کو نقصان پہنچا سکے، پاکستان میں کو اندرونی طور پر اور بیرونی طور پر جو ہے اس کے خلاف سازشیں کر سکے، لیکن یہی ایٹمی قوت ہونے کا ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ ہم نہ کبھی بھارت سے ڈرے نہ اس کے سامنے جھکے، بلکہ اس کی ہر جارحیت کا اس کو اتنا مضبوط جواب دیا کہ وہ آج تک ہزیمت کا سامنا اٹھا رہا ہے۔ پاکستانی عوام نے اپنے افواج پاکستان کو مضبوط کیا، اور یہ جو 10 لاکھ ہماری افواج پاکستان ہے، اس نے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی قیادت میں پاکستانیوں کی امیدوں پر پورا اترا، اور پاکستانیوں کو یہ حوصلہ دیا، یہ جذبہ دیا کہ کوئی بھی دنیا کی طاقت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ بالکل نواز شریف صاحب ہوں یا ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہوں، جنہوں نے یہ ایٹمی پروگرام شروع کیا تھا، اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا، پوری پاکستانی قوم ان کی مشکور ہے، ان کی شکر گزار ہے، اور انشاءاللہ پاکستان اپنی اس ایٹمی قوت کو اور اس طاقت کو استعمال کرتے ہوئے ایک ذمہ دار ملک ہونے کے ناطے دنیا میں امن چاہتا ہے۔ بالکل صحیح۔ بابا صاحب کیا کہیں گے؟ پوری دنیا پاکستان کی موطرف ہے۔ ابھی آپ نے ریسنٹلی بیان سنا، چینی وزیر خارجہ وانگ شی نے کہا ہے کہ پاکستان جو ہے ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی اس کی کوششیں تیز کرے، اور جو ہے اس پہ آپ نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی چین گئے ہوئے ہیں، تو کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو؟ دیکھیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں اور پہلے دن سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے، اور مذاکرات کامیاب ہونے کا جو کریڈٹ ہے وہ پاکستان کو جائے گا، فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو جائے گا۔ بالکل ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ چائنا کے دورے پر ہیں، اور جس طریقے سے اب چائنیز وہاں سے آفیشلز کا بیان آیا ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جب چائنا سے واپس آ رہے ہوں گے تو وہ پاکستان میں ضرور رکیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ مذاکرات کا سلسلہ جو کچھ ٹائم کے لیے منقطع ہو گیا تھا یہ دوبارہ سے شروع ہوگا، اور انشاءاللہ یہ مذاکرات ضرور ہوں گے۔ دونوں ممالک ٹیبل پر بیٹھیں گے۔ ہم نے 47 سال کے بعد ایران اور امریکہ کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اسے ٹیبل پر بٹھایا ہے، یہ کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے، فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو جاتا ہے، اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ مذاکرات ہوں گے اور اس کا کریڈٹ پاکستان کو جائے گا، اور انشاءاللہ پاکستان سرخرو ہوگا۔ پوری دنیا پاکستان کو ایک ذمہ دار ملک کی حیثیت سے دیکھ رہی ہے، پوری دنیا کا پاکستان پر اعتماد جو ہے وہ بحال ہوا ہے، پوری دنیا اس چیز کو سمجھ چکی ہے کہ اگر خطے میں امن چاہیے، دنیا میں امن چاہیے، تو پاکستان کو جو ہے آن بورڈ لینا ہوگا۔ ہمیں جو بھارت نے کوشش کی تھی کہ آئسولیٹ کرے، ہمیں اکیلا کرے، آج دیکھیں بھارت آئسولیٹ ہو گیا ہے، بھارت کو دنیا میں کوئی نہیں پوچھ رہا۔ بھارت ایک ملک ہوا کرتا تھا، لوگ اب بھارت کے بارے میں نہ جاننا چاہتے ہیں نہ پوچھنا چاہتے ہیں، لیکن پاکستان سرخرو ہو گیا ہے، اور الحمدللہ ہمیں کامیابی حاصل ہوئی ہے، اور جب انشاءاللہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے، ضرور کامیاب ہوں گے، مجھے یقین ہے، تو پوری دنیا پھر پاکستان پر مزید بھروسہ کرے گی۔ بالکل صحیح۔ بابا صاحب ابھی بارکھان میں 7 خوارج کو ہلاک کیا گیا ہے، تو دہشت گردی جو ہے افغانستان کی جانب سے اور بھارتی پراکسیز جو ہے وہ باز نہیں آتی، اس پہ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟
جی بالکل، کل جو ہے نا ہماری سیکیورٹی فورس کو اطلاع ملی تھی کہ بارکھان کے علاقے نوشام میں کچھ دہشت گرد موجود ہیں اور ان کے پاس بھاری ہتھیار ہیں. ہماری سیکیورٹی فورسز ان کے پیچھے گئی. بھارت کی سرپرستی میں پلنے والے فتنۃ الہندوستان کی 7 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا اور اپنی عوام کی جان و مال کو محفوظ بنایا گیا. اس جھڑپ میں جو ہے ہمارے بھی جو ہے نا 1 آفیسر اور 4 جوان شہید ہوئے ہیں. میں تمام شہیدوں کے خاندانوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں، خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور اپنے شہداء کے خاندانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ افواج پاکستان آپ کے ایک خون کے ایک قطرے کا بدلہ لے گی. یہ جو فتنۃ الہندوستان ہے، یہ جو بھارت کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں، یہ جو بھارت سے پیسے لیتے ہیں، یہ افغانستان کے ذریعے پاکستان آتے ہیں اور یہاں پر آ کر معصوم لوگوں کا قتل عام کرتے ہیں. انہیں بھارت نے یہ ٹاسک دیا ہوا ہے کہ آپ نے بلوچستان میں معصوم لوگوں کا قتل عام کرنا ہے. انہیں کیونکہ بھارت سے فنڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، بھارت سے انہیں فیڈ کیا جا رہا ہوتا ہے، تو یہ بھارت کی اجماع پر بلوچستان کے حالات خراب کرتے ہیں اور افغانستان بھی اس میں برابر کا ملوث ہے کیونکہ یہ افغانستان سے ساری انوالومنٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ پاکستانی قوم مل کر جس طریقے سے ہم نے گزشتہ سال میں بھارت کو ڈائریکٹ شکست دی تھی، انشاءاللہ یہ جو لوگ ہیں بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ بابر خان یوسف زئی صاحب. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس اینڈ کائنڈ انفارمیشن. ناظرین آپ کو بتاتے جائیں کہ اب جو ہے 28ویں ترمیم پیش ہونے والی ہے اور 21 مئی کو پیش ہونے کا امکان ہے. حکومت اور پیپلز پارٹی میں مذاکرات کا سلسلہ جاری. 28ویں آئینی ترمیم پر حکومت نے JUI کو بھی اعتماد میں لینے کا فیصلہ کر لیا. ذرائع کے مطابق حکومتی وفد جلد ہی مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقات کرے گا. ناظرین اپنے ہوسٹ عمر نذیر کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں جلد ملاقات ہوگی نئے موقف کے ساتھ، نئے گیسٹ کے ساتھ. السلام علیکم.